امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے، دونوں جانب سے تازہ فوجی کارروائیوں کے بعد ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھار۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جزیرہ کشمیر میں کمیونیکیشن ٹاور پر امریکہ نے حملہ کیا، جس کے جواب میں خطے میں موجودہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران نے امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، ایئر بیس اور ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا۔ کارروائی امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ پاسداران نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی آئل ٹینکرز پر حملے کے بعد ایک جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایرانی انقلابی گارڈز نے امریکہ کے ساتھ حالیہ جھڑپوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب امریکی افواج نے آبنائے ہرمز کے قریب ایک ایرانی تیل بردار جہاز کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا۔ کارروائی کے جواب میں امریکی اور اسرائیلی بحری جہاز پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ امریکی افواج نے جزیرہ کشم کے جنوب میں واقع ایک ایرانی مواصلاتی ٹاور کو نشانہ بنایا۔ انقلابی گارڈز کے مطابق ایران نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے امریکی فضائی اڈے پر حملہ کیا، جس میں امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز اور خطے کے ایک ملک میں موجود ہیلی کاپٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران سے کہا ہے اب وقت آ گیا ہے کسی نہ کسی طرح معاہدہ کر لے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 47 سال سے ایران جو کر رہا ہے اس سے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت روکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو مسلسل جاری ہے۔ یہ بات چیت کس سمت جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مذاکرات میں اپنی سرگرمیاں بڑھانے کے اشارے ملے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو کھولنا ایران کے ساتھ مذاکرات میں پہلی شرط ہے۔ افزودہ یورینیم سے دستبرداری اور جوہری پروگرام سے متعلق معاملات طے ہونے پر پابندیوں میں نرمی کی جا سکتی ہے۔ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں اس کے جوہری پروگرام کے ایسے پہلو بھی زیر بحث آ سکتے ہیں جن پر تہران ماضی میں بات کرنے سے انکار کرتا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت بڑھ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بڑھ کر $95 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل برنٹ کی قیمت بھی اضافے کے بعد $97.18 فی بیرل ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ مشرقی وسطی کی صورتحال، سپلائی سے متعلق خدشات اور عالمی طلب میں اضافے کے باعث سامنے آئی۔ ایران جنگ کے اثرات، جاپان کی معیشت دباؤ کا شکار، $19 ارب کا اضافی بجٹ منظور۔ جاپانی حکومت نے مہنگائی پر قابو پانے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے $19 ارب کے اضافی بجٹ کی منظوری دے دی۔ جاپانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ خطے کی موجودہ صورتحال اور توانائی کی عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے پیش نظر کیا گیا۔ اضافی بجٹ پیٹرول، بجلی اور گیس پر سبسڈی دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ عوام کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اثرات سے بچایا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود جنگ بندی دعووں تک محدود۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق لبنان کے شہر مروانیہ پر اسرائیلی حملے میں خاتون اور 2 بچوں سمیت مزید 8 افراد شہید، کئی زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ایک ڈاکٹر اور ہسپتال کے 5 ملازمین بھی شامل۔ ہسپتال میں کئی افراد کی حالت تشویشناک۔ اسرائیلی حملے شمالی برج ابا اور تنبین کے علاقوں میں کیے گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں حملے بند نہیں کریں گے، فوجی کارروائیاں ہر صورت جاری رہیں گی۔ اسرائیل کا ہدف حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ حکومت کا آئندہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ 5 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس بھی مؤخر۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ اب 5 جون کے بجائے 10 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ حتمی تاریخ کا تعین ابھی نہیں ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق IMF کے ساتھ PSDP اور بجٹ مذاکرات ابھی جاری ہیں، جس کی وجہ سے بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔
पास रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी मुमकिन वजह हो सकती है। तरक्की के लिए सनत का फरोग, बैरूनी सरमायाकारी नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सनती मसनूआत की मुल्की पैदावार में इजाफे और बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। सनत व तजारत और मईशत के मुख्तलिफ शोबाजात पे इस्लाहात का मकसद तवीलुल मुद्दती मुआशी अफादियत और अवामी फलाह होना चाहिए। मुस्तकबिल की तवानाई की ज़रूरियात को मुतबादिल तवानाई के ज़राए से पूरा करने के लिए जामिया हिकमत अमली पर भरपूर अंदाज में काम हो रहा है। तवानाई की बचत और सस्ती ट्रांसपोर्ट की मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जामिया और मुअस्सर इलेक्ट्रिक और व्हीकल पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत ने बाजार और दुकानें बंद करने के औकात का तब्दील कर दिए। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल और अमूमी रिटेल कारोबार रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कफ़ायतशारी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद से अक़वाम मुत्तहिदा के तहत वाइस प्राइसेस डिजिटल गवर्नेंस पर पंजाब के 2 प्रोग्रामों का शामिल किया जाना एजाज। वज़ीर आला मरीम नवाज का मेरा प्यारा प्रोजेक्ट को UN ग्लोबल चैंपियन करार दिए जाने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, अवामी खिदमात के मोतबर फोरम अक़वाम मुत्तहिदा के तहत वाइस प्राइसेस डिजिटल गवर्नेंस पर पंजाब के 2 प्रोग्राम का शामिल किया जाना एहसास है। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी मेरा प्यारा ने 1,45,000 से ज़ायद गुमशुदा बच्चों के केस की मिसाल कायम की। मेरा प्यारा प्रोजेक्ट के तहत 54,000 से ज़ायद गुमशुदा बच्चों के लिए मौसर कार्रवाई काबिल तहसीन है। मेरा पंजाब से बच्चों के इस्तेसाल, ऑनलाइन हरासगी और दीगर मामलात में मुआवनत की गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद मौसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, कलियार, अटक, चकवाल, जेलम, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट में बारिश मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर मौसलाधार बारिश, यालाबारी का इम्कान। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, बाजोर, शांगला, बडग्राम, कोहार, पन्नो, डेरा इस्माइल खान, खैबर और वजीरिस्तान, पेशावर, हरिपुर, मानसरेरा, एबटाबाद, मर्दान और हंगू में भी बारिश मतवक्के। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को है।